یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کو امن دینے والے ہیں۔ کیا معنی؟ اگر کوئی جن کوئی شیطان آسمان کی طرف جاتا ہے، ستارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ سورۃ الجن کے اندر واضح آپ نے پڑھا ہوگا، آپ فرماتے ہیں النجوم امنۃ للسماء، یہ جو ستارے ہیں آسمان کو امن دینے والے ہیں۔ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کا باعث ہے۔ جس شہر کے اندر صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے اس شہر میں امن نہیں آ سکتا۔ جس بستی میں صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے اس بستی میں امن نہیں آ سکتا۔ جس ملک میں صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے اس ملک میں امن نہیں آ سکتا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے، اور آج مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ایک ادنا سے کارکن سے بھی امن کا پیغام سنیے۔ ہم اعلانیہ اس بات کو اس ختم نبوت چوک کے اندر کہنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے ہمیں تم سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تم چوک پہ کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو چھریاں مارتے ہو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تم شام غریبہ مناتے ہو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تم گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تم ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے ہو ہمیں تم سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر تم مکہ کی بجائے کوفہ جاتے ہو ہمیں تم سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر تم گھوڑے کے نیچے سے گزرنا عبادت سمجھتے ہو تمہاری عبادت تمہیں مبارک ہو، ہمیں تم سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ خلیفۃ ہو بلا فصل 5 جزوں والا کلمہ پڑھتے ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم 10 جزوں والا کلمہ پڑھتے جاؤ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر تم 30 پاروں والا قرآن نہیں مانتے ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس قرآن کو تو یہودی بھی نہیں مانتا، اس قرآن کو عیسائی بھی نہیں مانتا، اس قرآن کو تو کافر بھی نہیں مانتا۔ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے ہو ہمیں تمہارے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر اس ملک پاکستان میں رہ کر کے تم ہمارے اکابرین صحابہ کرام کو گالی دو گے تو رب کعبہ کی قسم ہے پھر یہ بات تمہیں یاد رکھنا پڑے گی، یہ ملک پاکستان صحابہ کے غلاموں کا ملک ہے۔ اس ملک پاکستان کا وزیر اعظم بھی جب تقریر کرتا ہے اپنی تقریر کے اندر بار بار حضرت ابو بکر حضرت عمر کا نام لیتا ہے۔ اس ملک پاکستان میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کا نام ابو بکر عمر عثمان و حیدر کے نام پر رکھا جاتا ہے۔ اگر تم اس ملک پاکستان میں رہ کر کے صحابہ کی توہین کرو گے تو رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ کے یہ چھگالے، صحابہ کرام کے یہ غلام، صحابہ کرام کے یہ دیوانے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر ڈالیں گے، اپنے اکابر صحابہ کرام کی توہین کو برداشت نہیں کریں گے۔ میں وزیر اعظم صاحب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب روٹی نہ دو، رب کعبہ کی قسم گزارا ہو جائے گا، گھر نہ دو گزارا ہو سکتا ہے لیکن ہمارا گزارا صدیق اکبر کے بغیر نہیں ہو سکتا، ہمارا گزارا فاروق اعظم کے بغیر نہیں ہو سکتا، ہمارا گزارا عثمان غنی کے بغیر نہیں ہو سکتا، ہمارا گزارا صحابہ کی عزت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ قانون بنایا جائے جو ملک پاکستان میں صحابہ کی توہین کرے اس کو چوک پر لٹکا کر کے پھانسی دی جائے۔ ہم قانون چاہتے ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، قانون بنایا جائے، اسمبلی میں پاس کیا جائے، جو صحابہ کی توہین کرے اسے چوک پر لٹکایا جائے۔ نعرہ تکبیر، شان
Salute for Pakistan. مرحبا مرحبا میرے قائد محترم تشریف لے کر کے آگے ہیں. ان کی آمد پر ایک بار محبت سے کہیں سبحان اللہ. آپ کی آواز میرے تک آنی چاہیے. ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ. آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں سبحان اللہ. حضرات گرامی کے ذرا آئیے توجہ میری طرف رکھیے. آج میں تقریر نہیں کرنا چاہتا, آج میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا, آج میں درد دل آپ کے دلوں میں اتارنا چاہتا ہوں. آپ توجہ میری طرف رکھیے گا. آپ نے صحابہ کرام کا تذکرہ سنا, آپ اب یہ سنیے گا کہ کائنات کا پروردگار اپنے نبی کے یاروں سے کتنا پیار کرتا ہے. مکہ کے مشرک میرے نبی کے پاس آگے آ کر کے عرض کرتے ہیں, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں, ہم آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں, ہم آپ کی احادیث سننا چاہتے ہیں, ہم آپ کے فرامین سننا چاہتے ہیں, لیکن یہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے یہ جو غریب صحابہ آپ کے ہیں, یہ حضرت عمار بیٹھے ہوئے, یہ صہیب رومی بیٹھے ہوئے, یہ سیدنا بلال بیٹھے ہوئے, ان کا مقابلہ تو ہمارے نوکروں کے ساتھ ہوتا ہے. ہم مکہ کے وڈیرے, ہم مکہ کے چودھری, ہم مکہ کے سردار ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. ہمارے لیے علیحدہ بیٹھنے کا بندوبست کیا جائے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دل ہی دل میں اس بات کا خیال کیا, اگر ان کو الگ بٹھا دیا جاتا ہے, اگر الگ مجلس کو سجا لیا جاتا ہے, شاید یہ کلمہ پڑھ لے, شاید یہ رب کے دین کو مان لے, شاید یہ مسلمان ہو جائے. ابھی میرے نبی نے اپنے یاروں کو اٹھایا نہیں, اپنے دل میں خیال لے کر کے آئے ہیں. رب کائنات نے جبریل کو قرآن دے کر کے میرے محبوب پیغمبر کے پاس بھیج دیا. جبریل آ گیا, آ کر کے عرض کرتے, محبوبہ آپ کے دل میں جو خیال آیا وہ رب کو پسند نہ آیا. کائنات کے پروردگار نے اعلان کر دیا ہے, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. او میرا سوہنا نبی, ان سرداروں کی وجہ سے, ان چودھریوں کی وجہ سے, ان وڈیروں کی وجہ سے اپنے ان غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے نہ اٹھانا. رب کعبہ کی قسم تیرے دل میں یہی خیال آیا ہے نا, اگر ان کو الگ بٹھا دیا جاتے شاید یہ کلمہ پڑھنے لگ جائیں, شاید یہ ایمان لے کر کے آ جائیں. کائنات کا پروردگار کہتے, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. ایمان لاتے ہیں, لے کر کے آئیں, کفر کرتے ہیں, کرتے پھرے, لیکن ان کی وجہ سے تو نے اپنے قریب صحابہ کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا. یہ جو تیرے صحابہ ہیں یہ غریب نہیں ہیں, میں نے ان کے دلوں میں ایمان کی دولت کو بھر دیا, اور میں نے ان کو ایمان کی دولت سے اتنا مالا مال کر دیا ہے کہ کائنات کا کوئی بھی بڑے سے بڑا سردار تیرے ایک چھوٹے سے غلام کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. حضرات اکرامی کے در کائنات کا پروردگار یہ برداشت نہیں کرتا میرے نبی کے یاروں پر کوئی بات کرے. آپ توجہ میری طرف رکھیے. میرے شاید کہ 10 منٹ مکمل ہو گئے, 10 منٹ میرے باقی ہیں. اب میں آپ کو سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر لے کر کے جاننا چاہتا ہوں. آج الزام یہ لگایا گیا کہ حضرت ابو بکر غاصب تھے, نعوذ باللہ, انہوں نے سارا کا سارا باغ غصب کر لیا. حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار سیدنا صدیق اکبر, میں کہا کرتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے, حضرت ابو بکر نے تو سب کچھ میرے نبی پر قربان کر دیا. حضرت ابو بکر کا ایمان دیکھنا چاہتے ہو, آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت ابو بکر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام معراج کی رات جنت کی سیر کر کے لوٹ کر کے واپس آئے. صبح سویرے ابو جہل سے میرے نبی کی ملاقات ہوئی. ابو جہل صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس کوئی نئی بات ہو تو مجھے بتائیے, کوئی نیا قصہ ہو تو مجھے سنائیے, کوئی نیا واقعہ ہو تو مجھے بتائیے. یوں ہی پوچھتا ہے کہ مجھے کوئی نئی بات پتا چلے, میں لوگوں کو جا کر کے بتاؤں. اب تمہارے نبی نے ایک اور نئی بات کر دی. میرا نبی بڑے مطمئن انداز میں ارشاد فرما ہوتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں نئی بات سننا چاہتا ہے تو سن. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد
اقصی، نئی بات یہ ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے ساتوں آسمان پار گیا، جنت کی سیر کر کے لوٹ کر کے اسی رات کے ایک حصہ کے اندر واپس آیا ہوں۔ ابو جہل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کہنے لگا آپ نے یہ جو بات کہی ہے کیا آپ اپنی بات پر پکے ہیں؟ اگر میں کسی کو لے کر آ جاؤں آپ اس کے سامنے بھی کہیں گے کہ میں ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں او ابو جہل تو مینوں مانی کے نہ من، لیکن تو اتنا ضرور ماننے کہ میری اس زبان تو ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں نکلیا، جا جنوں مرضی لے کے آ جا۔ اب یہ ابو جہل اٹھا بھاگتا ہوا گیا، تلاش کرتا پھرتے ابو بکر کہاں ہیں، ابو بکر کہاں؟ حضرت ابو بکر مل گئے، کہا ابو بکر ایک بات تو بتا، اگر کوئی انسان یہ کہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے ساتوں آسمان پار گیا، جنت کی سیر کر کے لوٹ کر کے واپس آیا ہوں، کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیا یہ بات شعور میں آتی ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے اور نہیں نہیں ابو جہل، بات عقل میں کوئی نہیں آتی، بات سمجھ میں کوئی نہیں آتی۔ اب ابو جہل دل ہی دل میں خوش ہونے لگ گیا، ابو بکر نے تو انکار کر دیے، جب میں اس کو یہ بتاؤں گا نا کہ یہ بات تیرے نبی نے کہی، ابو بکر کا ایمان گیا، ابو بکر کا یقین گیا، ابو بکر کا اسلام گیا، ابو بکر کا کلمہ گیا، بڑا اتراتے ہوئے بڑا دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھ لیا او ابو جہل بتا تو صحیح یہ بات کہی کس نے ہے؟ بڑا اتراتے ہوئے کہتا ہے یہ بات اس نے کہی ہے جس کا تو دیوانہ بنا پھرتا ہے، یہ بات اس نے کہی ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا پھرتا ہے، یہ بات اس نے کہی ہے جس کے لیے تمہارے کھاتا پھرتے، یہ بات تیرے نبی نے کہی ہے۔ سنو کائنات کے لوگوں، سیدنا صدیق اکبر کا ایمان دیکھیے گا اور بات کرتے ہو حضرت ابو بکر کے متعلق، حضرت ابو بکر کے ایمان کے متعلق رب کعبہ کی قسم ساری کائنات کے مومنوں کا ایمان مل کر کے حضرت ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر بولے، میں کہتا ہوں نہیں نہیں ابو بکر نہیں بولا، ابو بکر کا ایمان بولا۔ آپ اعلان کر کے کہتے ہیں او ابو جہل سن میری بات، اگر یہ بات میرے نبی کی زبان اطہر سے نکلی ہے، اگر یہ بات میرے نبی نے ارشاد فرمائی ہے، پھر ابو بکر کی عقل میں آئے یا نہ آئے ابو بکر اس بات پر ایمان لے کر کے آتا ہے۔ تسی کیوں نہیں بولتے بھئی؟ ساری ذمہ داری میری ہے، صحابہ صرف میرے نے ٹوڑے کوئی نہیں، اچھی آکو سبحان اللہ۔ آپ کی یہی سستی آپ کو لے بیٹھی ہے، اس نے یہ سمجھا ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں اور میں جو کچھ مرضی کہتا چلا جاؤں صحابہ کرام کے بارے میں۔ ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ، ایک بار اونچی کہیں سبحان اللہ۔ اب توجہ میری طرف رکھیے، میں ایک دعویٰ کرنے لگا ہوں، اگر حضرت ابو بکر کو طریق سے نکال دیا جاتا ہے، ان کے 12 امام ثابت نہیں ہوتے۔ پھر سنیے میری بات، اگر حضرت ابو بکر کو طریق سے نکال دیا جاتا ہے، ان کے 12 امام بولو ثابت ہے، کچھ ہی بولو ثابت ہے۔ میں نے آج آپ کو بلوانا ہے، میں آج آیا اس لیے ہوں، قائدین بیان فرمائیں گے، میں تو آپ کو بلوانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ نہیں بولیں گے تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، کچھ ہی بولو۔ اگر سیدنا صدیق اکبر کو نکال دیا جاتا ہے تو ان کے 12 امام ثابت نہیں ہوتے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو دلیل دینے لگا ہوں۔ اگر وہ قرآن نہیں مانتا، حدیث نہیں مانتا، طریق تو مانتا ہے، آئیے طریق کی بات کرتے ہیں۔ مکہ کی دھرتی پہ ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام عثمان بن عامر رکھا گیا، ان کو ابو قحافہ کے نام سے جانا گیا۔ ابو قحافہ کا نکاح حضرت سلمہ کے ساتھ ہوا جن کو ام الخیر کے نام سے جانا گیا۔ اب جب ان دونوں کا نکاح ہوا، ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھ دیا گیا۔ یہ وہی عبداللہ ہے جس نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، یہ وہی عبداللہ ہے جو سب سے پہلے میرے نبی کا جانثار بنا، یہ وہی عبداللہ ہے جو سب سے پہلے میرے نبی کا وفادار بنا۔ ان کو ابو بکر کہا جانے لگ گیا۔ میرے نبی نے اپنی زبان اطہر سے ان کو صدیق اکبر کے لقب کے ساتھ نواز دیا۔ اب ساری کائنات ان کو ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا نکاح ہوا، ان کے ہاتھ 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے سب سے
بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھا. عبد الرحمن کا نکاح ہوا, ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی. حضرت عبد الرحمن نے اپنی بیٹی کا نام اپنی بہن, اپنی بڑی بہن اسما کے نام پر اسما رکھ دیا. اب یہ جو اسما ہے یہ سیدنا صدیق اکبر کی پوتی لگی. اب سیدنا صدیق اکبر کے جو سب سے چھوٹے بیٹے ہیں جن کا نام محمد ہے, ان کا نکاح ہوتا ہے. ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام قاسم رکھ دیا گیا. اب یہ جو قاسم ہے یہ سیدنا صدیق اکبر کا پوتا لگا. اب ان کی پوتی کا اور ان کے پوتے کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا ہے. جب ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے تو ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام ام فروہ رکھ دیا جاتا ہے کہ ام فروہ سیدنا صدیق اکبر کی دھوتی لگی ہے. اب یہ لڑی سیدنا صدیق اکبر کی ہے. اب آئیے مولا علی کی اولاد کی طرف دیکھیے. مولا علی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جن کا نام سیدنا حسین رکھا گیا, جن کو ساری کائنات جانتی ہے اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حضرت حسین کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جن کا نام زین العابدین رکھا گیا. زین العابدین کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جن کا نام امام باقر رکھا گیا. اب یہ جو امام باقر ہے ان کا نکاح حضرت ابو بکر کی دھوتی ام فروہ کے ساتھ ہو جاتا ہے. جب ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام امام جعفر صادق کے نام سے معروف ہو گیا. یہ وہی امام جعفر صادق ہے جن کے نام پر انہوں نے فقہ جعفری بنائی ہوئی ہے. یہ وہی امام جعفر صادق ہے جن کے نام پر یہ روٹیاں کھاتے ہیں. یہ وہی امام جعفر صادق ہے جن کے نام پر انہوں نے جعفری مذہب بنایا ہوا. امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے امام موسیٰ قاسم پیدا ہوئے. امام موسیٰ قاسم کی اولاد میں سے امام رضا قاسم پیدا ہوئے. امام رضا قاسم کی اولاد میں سے امام نقی علی پیدا ہوئے. امام نقی علی کی اولاد میں سے امام تقی علی پیدا ہوئے. امام تقی علی کی اولاد میں سے امام حسن عسکری پیدا ہوئے. 260 ہجری تک سیدنا صدیق اکبر کا خون اور اہل بیت کا خون دونوں ساتھ ساتھ چلتا ہوا آیا. ام فروہ کے بطن میں سے, ام فروہ کی لڑی میں سے, ام فروہ کے اولاد میں سے ان کے 7 امام پیدا ہوئے. اور یہی امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی ہے جو اپنی زبان اطہر سے ارشاد فرمایا کرتے, جن کا قول تاریخ کی ورق دانی کے اندر موجود ہے. آپ فرمایا کرتے ولدنی ابو بکر مرتین, ابو بکر میرا ننیال بھی ہے, ابو بکر میرا ددیال بھی ہے, ابو بکر میرا دادا بھی ہے, ابو بکر میرا پردادا بھی ہے, ابو بکر میرا امام بھی ہے, ابو بکر میرا مقتدا بھی ہے, ابو بکر میرا پیشوا بھی ہے. رب کعبہ کی قسم مانا یہ ہوا کہ یہ جو ان کے بڑے تھے یہ اپنے بڑوں کو بھی نہیں مانتے, اور تمہیں اپنے بڑوں کی گستاخی کرتے ہوئے حیا نہیں آتی. تمہارے بڑوں نے جن کو اپنا بڑا مانا تم ان کو غاصب کہتے ہو, تم ان کو فاسق کہتے ہو. مانا یہ ہوا کہ یہ نہ کلمے کو مانتے ہیں, نہ نماز کو مانتے ہیں, نہ صحابہ کو مانتے ہیں, نہ اہل بیت کو مانتے ہیں. نام لیتے ہیں مولا علی کا لیکن مولا علی کا کلمہ نہیں مانتے, مولا علی کی نماز نہیں مانتے, مولا علی کا روزہ نہیں مانتے. مولا علی جن کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھتے رہے ان اماموں کو نہیں مانتے, مولا علی کی آسان نہیں مانتے. پھر مجھے کہنے دیجئے نا, یہ نہ خدا کو مانتے ہیں, نہ مصطفیٰ کو مانتے ہیں, نہ قرآن کو مانتے ہیں, نہ حدیث کو مانتے ہیں, نہ صحابہ کو مانتے ہیں, نہ اہل بیت کو مانتے ہیں, نہ مولا علی کو مانتے ہیں, نہ مولا علی کی اولاد کو مانتے ہیں. ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں تجھے دکھاتا ہوں ہم اہل سنت والجماعت ہیں جو صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, اور ہم اعلان کر کے کہتے ہیں ہم نبی کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں, اور ہم نبی کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں. نعرہ تکبیر, عظمت صدیق اکبر, شان صدیق اکبر, مقام صدیق اکبر, خاندان صدیق اکبر. یار غار, یار میزان, کافر کافر. ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولو. نہیں, یہ نعرہ مت لگائیں, یہ ہمارا انداز نہیں, یہ ہمارا بولو انداز. مرکزی جمعیت اہل حدیث کا یہ انداز نہیں ہے. ہم کافر کیوں اسے کہیں
قرآن نے سب کچھ کہہ دیا ہے، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کی عظمت کا نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان علی حیدر، شان اہل بیت حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب. یہ بات مکمل ہو گئی. صرف آخری بات، اور مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے نیٹ کے اوپر شہر کراچی کی فضاؤں میں صحابہ کی صدائیں آئیں. ہم بھی سوچنے لگے کاش ہم بھی شہر کراچی میں ہوتے، ہمارا حصہ بھی پڑ جاتا. کل قیامت والے دن حوض کوثر پر جب سیدنا صدیق اکبر میرے نبی کے ساتھ ہوتے اور ہماری بھی ملاقات ہوتی تو ہم بھی بتاتے کہ ہمارا نام بھی آپ کے غلاموں میں آتا ہے، ہم بھی چوکوں پہ آپ کے نعرے لگاتے رہے ہیں. آپ اگر میرا ساتھ دیں، مجھے لگ نہیں رہا کہ آپ صحابہ کرام کا اس انداز کے ساتھ محبت اور جذبے کے ساتھ، آخری 3 سے 4 منٹ ہے لیکن میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ آپ صحابہ کرام سے کتنی محبت رکھتے ہیں. امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں نا، کائنات کا پروردگار خود اس سے پیار کرتے ہے اور اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ تک یہ جو کلمہ پہنچا ہے، یہ کلمہ کس نے پہنچایا؟ بس بیکھیا نا تسی اتھے بہ گئے ہو، تسی لگتا ہے لسی زیادہ پیندے ہو، چاہ پیندے نے تسی لسی پیندے ہو. نہیں، صحابہ کے جو جملہ ہے نا، یہ پہاڑ گونج پڑے اور صحابہ سا. میں رات کو سیالکوٹ تھا اور میرے شیخ سید سلطان شاہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تو فرمانے لگے آپ جہاں پر بھی جائیں آخر پر صحابہ کے نعرے ضرور لگوائیں، کیونکہ ان لوگوں کو ہم نے جگانا ہے، یہ سوئے پڑے ہیں. ذرا محبت سے بتائیں آپ تک دین پہنچا ہے تو پہنچایا کس نے؟ صحابہ نے. اونچی آپ تک نماز پہنچی ہے تو پہنچائی کس نے؟ صحابہ نے. آپ تک روزہ پہنچا ہے تو پہنچایا کس نے؟ صحابہ کرام نے. اب آئیے توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، نگاہیں آپ کی میری طرف ہو، بات مکمل ہوتی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ایسا سما بن جائے گا کہ شہر ایبٹ آباد میں شاید کہ پہلا ایسا سما ہو. اس نے کہا صرف 4 باقی رہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے. میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، شہر ایبٹ آباد والو اگر ایمان نہیں تھا سیدہ سمیہ نے اپنے 2 ٹکڑے کیسے کروا دیے؟ اگر ایمان نہیں تھا سیدہ زنیرہ نے اپنی آنکھوں کو کیسے نکلوا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا بلال تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کا نعرہ کیسے لگاتا رہا؟ اگر ایمان نہیں تھا صحابہ بدر کے میدان میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا صحابہ احد کے میدان میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا خندق کے میدان میں پیٹ پر پتھر کس نے باندھے؟ اگر ایمان نہیں تھا صحابہ نے اپنے بچوں کو کیسے قربان کر دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا صحابہ نے اپنی بیویوں کو کیسے بیوہ کروا دیا؟ معنی یہ بنا اگر صحابہ مومن نہیں تھے پھر دنیا میں کون سا مومن نظر آتے؟ اگر صحابہ مومن نہیں تھے پھر دنیا میں کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا. تو طریق کی بات کرتے کہ طریق میں یوں آیا، طریق میں فلاں صحابی نے یوں کیا. رب کعبہ کی قسم میں اپنے مشائخ مولانا یونس آزاد صاحب اور بٹ صاحب اور اپنے شیخ کی موجودگی میں علل اعلانیہ کہنا چاہتا ہوں اگر یہ طریق صحابہ کرام کی تعریف کرتی ہے ہم اس طریق کو سینے سے لگاتے ہیں. اگر یہ طریق صحابہ کرام کی گستاخی کرتی ہے ہم ایسی طریق کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتے ہیں. میں نہیں مانتا ایسی طریق کو جو صحابہ کرام کو نہیں مانتی ہے. ہمیں اس طریق کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم اللہ نے قرآن کے ہر ایک ورق پر صحابہ کا تذکرہ کر دیا. ایک آیت میں نہیں، 2 آیت میں نہیں، 3 آیات میں نہیں، 4 آیات میں نہیں، 5 آیات میں نہیں. علماء نے لکھا ہے 1000 سے زائد آیات ایسی ہے جن میں صحابہ کی تعریف کا ذکر ہوا ہے اور یہیں پر بس نہیں ہے. اور رب کعبہ کی قسم ہے آپ دیکھیے تو
سکینہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاسدن به نقحا فوسطن به جمعا. محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدم جب زمین پر لگے پتھروں سے ٹکرائے تو شرارے نکلے. تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے. کون صحابہ؟ اولئک ہم المفلحون صحابہ، اولئک ہم الراشدون صحابہ، اولئک ہم الصادقون صحابہ، اولئک ہم المؤمنون صحابہ، اولئک ہم المؤمنون حقا صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ، والذین معہ صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ صحابہ، ثم استقاموا صحابہ، لقد من اللہ علی المؤمنین صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ، ولا تطرد الذین یدعون ربہم صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ. میرے نبی کے غلام صحابہ، میرے نبی کے جانصاب صحابہ، میرے نبی کے وفادار صحابہ، میرے نبی کے حبدار صحابہ، میرے نبی کے چوکیدار صحابہ، میرے نبی کے پہریدار صحابہ، میرے نبی پر اپنی جانوں کو قربان کر دینے والے صحابہ، میرے نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، میرے نبی کی سیرت کے گواہ صحابہ، میرے نبی کے کردار کے گواہ صحابہ، میرے نبی کی صورت کے گواہ صحابہ، میرے نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، میرے نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، میرے نبی کی ختم نبوت کے گواہ صحابہ، میرے نبی کی شرافت کے گواہ صحابہ، میرے نبی کی عدالت کے گواہ صحابہ، میرے نبی کی وکالت کے گواہ صحابہ، میرے نبی کے حیا کے گواہ صحابہ، میرے نبی کے جہاد کے گواہ صحابہ، میرے نبی کے معجزات کے گواہ صحابہ. ذرا اٹھ کر کے بتاؤ، اگر میرا پیغمبر امیر تو لشکر جرار کو، اگر میرا پیغمبر امام ہے تو مقتدی کون؟ اگر میرا نبی کلمہ پڑھائے تو کلمہ پڑھنے والے کون؟ میرا نبی حکم فرمائے تو لبیک کہنے والے کون؟ میرے نبی کو نماز میں دیکھنے والے کون؟ آپ تک قرآن پہنچانے والے کون؟ آپ تک حدیث پہنچانے والے کون؟ آپ تک سنت پہنچانے والے کون؟ آپ تک قرآن پہنچانے والے کون؟ آپ تک حج پہنچانے والے کون؟ آپ تک حدیث پہنچانے والے کون؟ صحابہ 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 صحابہ. اور واپسیوں دیکھو، تم صحابہ کے نام کو مٹانا چاہتے ہو، یہ دیکھو ابن بول رہا ہے صحابہ 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 صحابہ. اگر اللہ نے مجھے زندگی دی میں اتنی صحابہ 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 کر جاؤں گا. گلی کوچوں چرستوں میں کھیلنے والا بچہ بھی بولے گا صحابہ 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 صحابہ. فرشتے موجود ہیں، رب کی عدالت میں جا کر کے کہیں گے احمدآباد والے کہہ رہے تھے صحابہ 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 صحابہ. فاروقی کا وظیفہ صحابہ، میرا ایمان صحابہ، میرا ایمان صحابہ، میرے افکار صحابہ، میرے خیالات صحابہ، میری محبت صحابہ، میرا ایمان صحابہ، میری الفت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری محبت صحابہ، میرا ایمان صحابہ. رب کعبہ کی قسم ہے، تم جتنا بھی مٹاتے چلے جاؤ ہماری آنے والی نسلیں بھی بولے گی صحابہ صحابہ صحابہ. یہ ملک پاکستان کے غلاموں کا ہے، بتاؤ غلاموں صحابہ صحابہ صحابہ. رحمت الہی کے
نظارے ہیں صحابہ، پہچان محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ یہ قوم بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکار